لیکن ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تابعی ان سے ملے، ان کا نام تھا حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ حضرت معاذ بن جبل سے کہنے لگے، وہ کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے تو حدیثیں بیان کرتے تھے۔ تو ان کا بڑا روشن چہرہ تھا، نوجوان تھے ابھی، وہ 35-40 سال کی عمر میں تو ان کا وصال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے حضور کا دین بیان کرتے تھے، تو مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں میں اگلے دن جامع مسجد میں سب لوگوں سے پہلے چلا گیا۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ فرمانے لگے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کی بنیاد اسلام ہے، اس کی بنیاد آپ چونکہ اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرمانے لگے اگر یہ بات سچی ہے تو پھر آپ بیٹھ، میں تجھے نبی پاک کی ایک حدیث سناؤں۔ میں نے کہا حضور سنائیے۔ تو فرمانے لگے میرے محبوب نے فرمایا ہے جو کسی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے، یعنی مقصود اس کا یہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے منبر عطا کرے گا، اللہ انہیں نور کے منبر عطا کرے گا، اللہ انہیں نور، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انہیں کوئی بڑا آدمی کرسی نہیں دے گا، اللہ عطا کرے گا اور نور کے منبر عطا کرے گا۔ کیوں کہ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نور کے منبر دے گا اور سب لوگ خوف زدہ ہوں گے پر انہیں خوف بھی کوئی نہیں ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے پر انہیں پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ 14ویں رات کی طرح چمکتے والے چہروں والے کون ہیں؟ تو رب کریم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنا منصب پہچانیں کہ بحیثیت مسلمان ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، ایک لاجواب قسم کی عزت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ بحیثیت مسلمان اللہ نے شانیں دی۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بحیثیت مسلمان دوسرے بندے سے پیار کرنا ہے، محبت کرنا۔ یہ جو خود غرضی کا مزاج ہے نا کہ میں نے صرف اس بندے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے جو میرے کام آئے گا، جو میری ڈیوٹی کرے گا، جو میرے ساتھ چلے گا، جو میری جماعت کا ممبر بنے گا، تو یہ تو بہت بڑی خود غرضی ہے، یہ تو آپ نے دین کو محدود کر دیا ہے۔ آپ نے تو کسی کا کام صرف اس لیے کر دینا ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ نبی پاک کا غلام ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، فقط اس لیے۔ یار دیکھو نا، جو میرے ساتھ کلاس فیلو پڑھتا رہا اس کی تو میں کچھ قدر کرتا ہوں نا کہ میرے بھی استادوں کا یہ شاگرد ہے، جو میرے حضرت کے مرید ہیں میں ان کی بھی کچھ قدر کرتا ہوں نا کہ میرے پیر بھائی ہیں، تو جو میرے کلاس فیلو تھے ان کی بھی قدر کی، پیر بھائیوں کی بھی قدر کی، محلے والوں کی بھی قدر کی۔ یہ کس لیے کی کہ کوئی نہ کوئی نسبت ہے۔ تو میرے نزدیک استاد کی نسبت بڑی ہے، پیر کی نسبت بڑی ہے، یہ مدینے والے رسول کی نسبت بڑی ہے۔ تو بڑی نسبت تو رسول کریم کی ہے نا۔ اب کیا کریں گے کہ اس نسبت کی بدولت بھی ہم کچھ لوگوں کا ادب کریں گے، ان سے پیار کریں گے، ان کا اکرام کریں گے۔ فقط مسلمان دیکھیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی شخص سے اس لیے پیار کریں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے ددیال میں سے، ننہال میں سے، اور پھر کو جا کے آپ کی پھپھو کو بتائے کہ میں گیا تھا تو آپ کے بھتیجے نے بڑی قدر کی تھی، تو پھپھو راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چچا کے شہر سے آنے والے سے پیار کریں تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر کوئی صرف اس لیے جا کے اللہ رسول کی بارگاہ میں گواہی دے کہ انہوں نے آپ کی نسبت کی برکت سے میرے ساتھ بڑا پیار کیا تھا، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں ماحول کیا بنے گا۔ نجاشی بادشاہ نے نا مسلمانوں سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی اس نے، اہل اسلام کے ساتھ اس نے بڑا اچھا رویہ۔ کفار مکہ پیچھے گئے، انہوں نے وہاں کچھ پیسے بھی دیے، تحفے بھی دیے کہ یہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں، پر اس نے کہا نہیں یہ تمہارے حوالے نہیں ہوں گے، یہ تو اب آئے ہیں تو یہ میرے ملک میں ہی، وطن میں ہی رہیں گے۔ تو نجاشی جب اس کلمہ بھی پڑھ گیا تھا، وہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو رسول پاک نے فرمایا نکلو بھائی تمہارے بھائی پر جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ہی جنازہ ہے جو حضور نے غائبانہ پڑھایا ہے، ایک ہی۔ اور یہ دلیل اس لیے نہیں بن سکتا کہ اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے پر حضور نے کسی کا جنازہ، ان کا جنازہ اس لیے حضور نے غائبانہ پڑھایا کہ حضور کے لیے غائب تھا ہی نہیں، حضور کے لیے تو سامنے پڑی ہوئی تھی میت۔ جنازہ بھی پڑھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بحیثیت مسلمان، آپ میری بات کو سمجھیں، بحیثیت مسلمان چونکہ اس شخص نے حضور کے غلاموں سے پیار کیا تھا، نبی پاک نے جنازہ بھی پڑھایا، تعریف بھی کی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس نے چونکہ مسلمانوں سے بحیثیت مسلمان پیار کیا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اسے قبر میں دفن کیا گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا۔